وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، بھارتی طیاروں کے تباہ کرنے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں سے ملاقات، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ اور اعلیٰ سول عسکری قیادت بھی ہمراہ۔ دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نہیں بکا، اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں، کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے۔ پاکستان نے کسی سے سیز فائر کرانے کا نہیں کہا۔ امریکہ نے بتایا بھارت جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا، کسی کی برتری تسلیم نہیں، برابری پر بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، بولے بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوست ملکوں کے سربراہان کو بتایا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کے پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت، کہا پاکستان کسی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ بھارت کے شہر دہرہ دون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا اور گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کا تابکاری مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا، جبکہ 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت کا مارکہ حق میں تاریخی فتح پر 16 مئی کو یوم تشکر منانے کا اعلان۔ یوم تشکر کی نمایاں تقریب کل رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ پرچم کشائی کی تقریبات وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں منعقد کی جائے گی۔ آپریشن بنیانوں مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک، معروف صنعتکار عقیل قریب، ANP سندھ کے صدر شاہی سید، شہداء، افواج پاکستان کے اہل خانہ اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ تقریب میں پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیانوں مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے۔ یوم فتح کی تقریب میں معروف گلوکار ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس۔ ساحر علی بگا نے قومی نغموں پر شرکا جھوم اٹھے۔ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن اور ناصر شاہ قومی پرچم تھامے سٹیج پر آ گئے۔ ساحر علی بگا کے ساتھ قومی نغمے گائے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج سے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیانوں مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔
ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت ایشین ٹائیگر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاک فضائیہ، نیوی اور بری فوج کے تمام فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی، جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح کی ریلیاں۔ کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سبز ہلالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڈ آئے، جوانوں پر گل پاشی کی گئی۔ مارکہ حق میں بھارت کی شکست پر دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کا جشن جاری۔ برسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے پرامن مظاہرہ کیا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ نیو یارک میں لانگ آئی لینڈ پر پاکستان کی تاریخی فتح پر جشن منایا گیا۔ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے کہ عنوان سے تقریب میں سکھ کمیونٹی کی شرکت، پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر کے بعد UAE پہنچ گئے۔ دوحہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو چکا ہے، میری ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے۔ دونوں ممالک کو کہا کہ جنگ کی بجائے تجارت کریں، تجارت کے بعد بڑھانے پر پاکستان خوش ہے۔ ٹرمپ نے ایپل کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارت سب سے زیادہ ٹیرف والے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں سرمایہ کاری مہنگی پڑے گی۔ اب ایپل کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر الہام علیوف نے جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چینی زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔
سفارتی محاذ پر پاکستان کی بھارت کے خلاف عالمی پذیرائی۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت مہنگی پڑ گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی کامیابی اور بھارت کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ میں نہ صرف عسکری میدان میں ناکامی ہوئی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی سخت خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا کہ ہر وہ سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے سیاسی بصیرت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید مضبوط کیا۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص امریکہ بھی پاکستان کے موقف کا معترف۔ پاک چین کے دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان کی واضح برتری، فرانسیسی میڈیا کا اعتراف، مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی، بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا فرانسیسی میڈیا بھی معترف۔ آپریشن بنیان مرصوص میں رافیل طیاروں کی بری طرح ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ J-10 کی برتری نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کر دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھارت کو شکست، پیشہ ورانہ مہارت کی کمی کی واضح علامت پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت نے بھارتی مہم جوئی کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے خلاف جوابی سائبر حملہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا اہم نقطہ ثابت ہوا۔ افواج پاکستان کی سائبر ٹیم نے بھارت کے پاور انفراسٹرکچر اور پیٹرولیم سیکٹر میں نقصان پہنچایا۔ پاکستانی سائبر ٹیم بھارتی مواصلاتی نظام بھی شدت سے حملہ آور ہوئی۔ پاکستانی ٹیم نے بھارتی سرکاری ای میلز اور OTP انفراسٹرکچر کو بھی بند کر دیا۔ کمیونیکیشن ہارڈ ویئر کی تباہی سمیت بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارتی ہوائی اڈوں کے سرورز ٹیک ڈاؤن کیے۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارت کے تقریباً 80% صارفین کو بجلی کی فراہمی سے محروم کیا۔ سرکاری عمارتوں، شاہراہوں، ہسپتالوں اور دیگر عوامی زونز کے 3500 CCTV کیمرے ہیک کیے گئے۔ یلغار ہے، یلغار ہے، باطل کے لیے یلغار ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری، پاک فضائیہ کی کامیابی کو بھی سراہا گیا۔ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا، الحمدللہ۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا، کسانوں کو فی ایکڑ 5000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ چیئرمین PTI نے بانی اور حکومت کے درمیان ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ بولے بانی PTI کبھی ڈیل نہیں کریں گے، مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے۔ بانی سے کیا بات ہوئی وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ بانی نے اپنے بچوں یا پارٹی کو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے ڈیل کی کوشش کرو۔ مارکہ حق نے دفاعی صنعت میں پاکستان کی بالادستی ثابت کر دی۔ پاکستان کے پاس اسلحے کے آرڈرز کے ڈھیر لگ گئے۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج کہتے ہیں، ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم اگلے 2 سالوں میں بھی شاید پورا نہ کر سکیں۔ مختلف ممالک اپنی ضروریات کے مطابق مختلف دفاعی سامان خریدتے ہیں، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہم دنیا کے لیے بنا سکتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کو اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کا ٹاپ پوائنٹ حاصل کیا۔
ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز اور مزاح سے بھرپور انداز صارفین کو خوب پسند آیا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش۔ دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا، دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ نجم سیٹھی کا انٹرویو کرنے پر معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے خلاف مقدمہ درج۔ دلی میں مقدمہ بھارتی وکیل گوتم سبھروال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ بھارتی وکیل کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے بھارتی صحافی کو انٹرویو دینے سے پہلے ISI کے جنرل ہیڈ کوارٹر سے بریفنگ لی ہوگی۔ بھارتی وکیل نے کرن تھاپر کی جانب سے پوچھے گئے متعدد سوالات پر بھی اعتراض کیا۔